دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا اور کس طرح ہوا، اور شیطان نے بت پرستی کا آغاز کروانے کے لیے کن لوگوں کے بت بنائے، اور وہ لوگ کون تھے جن کے بت بنائے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد بت پرستی کب اور کیسے شروع ہوئی، اور کیوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور پھر کس نبی کو ان لوگوں کی طرف بھیجا گیا جنہوں نے ان کو بت کی پرستی سے روکا، اور کتنے سال تک اس نبی نے اللہ کی دعوت عام کی، اور اس نبی نے کتنے سو سال تک اپنی لوگوں کو سمجھایا، اور کتنے لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اور پھر آخر اس نبی نے اللہ سے کون سی دعا کی اور اس قوم پر کون سا عذاب آیا۔ ناظرین گرامی، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد نسل آدم کی تیسری پیڑھی نے بت پرستی کی بنیاد ڈالی۔ مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جرح رحمۃ اللہ محمد بن قیس سے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ بہت نیک لوگ تھے۔ ان کی پیروی کرنے کے لیے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کو ایسے مانتے تھے جیسے نبی کی باتیں۔ نعوذ باللہ، یہ تعداد میں 5 تھے جن کا نام ود، سوا، یغوث، یوم اور نصر تھے۔ لوگوں نے ان سے بے حد محبت کرتے۔ جب ان کے 5 کا انتقال ہو گیا تو لوگ رنجیدہ رہنے لگے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جس جگہوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کیوں نہ ان کی جگہ پر ان کی نشانیاں رکھ دی جائیں۔ شروع میں کچھ نشانیاں رکھی گئی جو ان کی استعمال شدہ اشیاء تھی۔ بعد میں ماہر مجسمہ ساز بلوا کر ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنوا دیے گئے۔ انہی 5 بزرگوں کے نام پر ان مجسموں کے نام رکھ دیے گئے۔ لوگوں کی دل جوئی کے لیے ان مجسموں کے پاس آتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا تاکہ عبادت میں دل لگا رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ انہی بتوں سے اپنی فریادیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ 2 شخص تھے جس کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کا بت بنایا اور اسے مدد مانگنے لگے۔ جب لوگ شرک میں ڈوب گئے تو پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ مشہور تاریخ دان مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت نوح کا اصل نام السکن تھا، جبکہ روایات میں ان کا اصل نام الساکن اور عبد الغفار لکھا گیا ہے۔ لیکن جب نوح علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تو ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کے لغوی معنی بہت زیادہ رونے والے کے ہیں۔ حضرت نوح کے والدین مومن تھے۔ حضرت نوح کے والد کا نام شیش تھا اور والدہ مائدہ کا نام کوشیش بنت قابیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف شرک کا بول بالا ہو چکا تھا۔ لوگ گمراہی میں ڈوب گئے چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے منع فرمائیے، اور ایک روایت کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تجھ کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تم میرا کہنا مانو، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، تم کو ایک وقت چھوڑ دے گا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ کاش تم کو سمجھ ہوتی کہ تم کیا کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تکلیف کرنے میں بڑی سختیاں جھیلی۔ حضرت نوح نے 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کی۔ حضرت نوح فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی سب کو پالنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، اور موت ہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ 950 سال لوگوں کو اللہ کے حکم کی دعوت دینے کے باوجود چند لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں دن رات اپنی قوم کو تیرا حکم دیا ہے، بلکہ یہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، یہ میری بات سچ ماننے سے انکاری ہو جاتی ہے۔
اس کے باوجود میں ان لوگوں پر ہر طرف سے تغلیظ جاری رکھتا ہوں، شاید یہ کہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی طرف عبادت کرنا شروع کر دیں۔ حضرت نوح کی قوم کا بادشاہ کہا کرتے تھے، حضرت نوح کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کرتے تھے، وہ ویسے ہی لگا رہتا ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تم اپنی عبادت کرو، بتوں کی پوجا کرو۔ اپنے بادشاہ کی بات سن کر لوگوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے بالکل کنارہ کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اے میرے اللہ، یہ لوگ میری بات کو نہیں مانتے، یہ لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں جو بڑے سردار اور مالدار ہیں۔ اپنے بادشاہ کے منع کرنے پر انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور بتوں کی عبادت میں زیادہ مصروف ہونے لگے۔ میرے 950 سال تبلیغ دینے پر صرف غریب طبقہ ہی ایمان لے کر آیا ہے، باقی سب نے مجھے ٹھکرایا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نوح کے قوم کے بڑے بڑے سردار اور مالدار لوگ آئے اور کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری باتوں کو سن کر اس پر عمل لائیں، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ تیرے قبیلے میں جو فقیر لوگ تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے سامنے سے دور کر دو، پھر ہم تیری بات پر یقین لے آئیں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ الہود میں اس طرح بیان کیا گیا، کافر سردار کہنے لگے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح ایک آدمی ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی جو ذلیل ہیں، وہ اوپر والی عقل سے ہم تو اپنے آپ سے زیادہ نہیں پاتے، بلکہ ہم تجھ کو چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے سردارو، بتاؤ، میں جو میرے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے میں اس پر قائم ہوں۔ اس نے مجھ پر اپنی مہربانی سے مجھے نبوت سے سرفراز کیا اور تمہارے سے چھپی ہوئی رہی تو میں تمہارے سر پر منڈ دوں گا، حتیٰ کہ تم اس بیزار ہو کر میری قوم والوں سے کوئی مال نہیں مانگا، میرا ثواب تو صرف اللہ والوں سے ہے۔ میں نہ ایمانداروں کو اپنے رب سے دور کرتا ہوں، ان کو اپنے رب سے ملانا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں اس لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کہ تم کچھ غور و فکر نہیں کرتے یا نہیں یہ کہتے کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو فرشتہ کہتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے بھری رہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کو کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دلوں میں جو ہے اللہ ان کو بے خوبی جانتا ہے۔ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی، کہنے لگی، اے نوح، بس ہو گیا، بہت ہو گیا، تو نے ہم کو بہت ڈرایا، اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ کرتا ہے تو اس کو لے کر آ۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات سن کر عذاب لانا تو اللہ کا حکام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس عذاب آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت نوح نے کہا، اگر میں تم کو برا لگتا ہوں تو دین کی باتیں کرتا اچھا نہیں لگتا تو میں صاف کہتا ہوں کہ مجھ کو تمہارا بھی کوئی خوف نہیں، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، تم سے جو ہو سکتا ہے کر دو، تم اور تمہارے بنائے ہوئے رب سب مل کر مجھ پر حملہ کر دو، تجھ سب کو قسم ہے کہ تو جو بھی کر سکتے ہو کر دو، مجھے رب کے سوا کسی کا ڈر نہیں، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، میں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے راستے کو جھوٹا مانتا ہوں اور میں ہی اکبر ہوں، اللہ میرا مالک ہے، میں رب کے کائنات پر یقین رکھتا ہوں، مجھے اس کی بھلائی معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج کیا کہ لیکن کسی میں طاقت نہ تھی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے سامنے آئے، چنانچہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس کو چھوڑ دو، یہ نعوذ باللہ بے وقوف ہے۔ اس کے بعد کئی سال اسی طرح گزر گئے، وہ ایمان نہ لائے، پھر آخر وہ دن آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل کیا اور سب مشرک طوفان نوح میں ہلاک ہوئے۔ کشتی میں سوار حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے دنیا کو دوبارہ ابتدائی کی، جس کی وجہ سے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کو اولاد نوح بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح پہلے بت پرستی کا آغاز ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ان کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔